اللہ دے نبی دانی علیہ السلام دے زمانے دے میرے کریم آقا دا میلاد کی اچھی والا میرے کریم آقا دا میلاد پہلے انبیاء کرام اپنے زمانے دے اندر کر دے رہے او جیل دے اندر سن نا آپ اللہ دے نبی جیل دے اندر سن بند سن جیل دے اندر تے ہن نا عرشاں تو خدا نے ارادہ فرما لیا کہ میں انہاں اپنے نبی نو جیل تو باہر کڈاں اللہ نے دانی علیہ السلام نو نا جیل تو باہر نکالن دا اللہ نے ارادہ فرما لیا پکا اللہ نے ارادہ فرما لیا او وقت بعد بخت نصر دو نام آندے لیندے انہوں ایک اللہ نے خواب وکھایا خواب ایسا آیا انہوں نجومیہ نو سدیا نجومیہ نو آندہ ہے کہ ایک روایت ملے دی کہ جو مینوں خواب آیا نا بڑا دردناک تے عجیب و غریب ہے تے میں وہ خواب نہیں دسنا تسی میرا خواب ہی دسنا تے میرے خواب دی تعبیر بھی تسی دسنی اگر تسی میرا خواب غلط دسیا تعبیر غلط دسی ایتھوں اٹھن نہیں دیواں گا تانوں قتل کر دیواں گا دوجی روایت یہ ملتی ہے کہ اس بخت نصر نے آکھیا کہ جو میں خواب آیا نا تو بڑا دردناک عجیب و غریب ہے مینوں وہ بھول گیا ہے تے تسی خواب بھی دسنا ہے تے خواب دی تعبیر بھی دسنی ہے ان نجومیہ نے کیا بادشاہ یہ تو گل نہ ہوئی انہوں نے نجومیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیتے کہ یہ ساڑھے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اسے خواب بھی دسیے تے خواب دی تعبیر بھی دسیے یہ نہیں ہے تو خواب دس دے میں کوئی آدھا وعدہ کر کے اسی تعبیر کو دس دے مانگے الٹ پٹ سیدھی پدھی لیکن تو خواب بھی نہیں دسنا تے اسی خواب بھی دسنا تے تعبیر بھی یہ ساڑھے کو نہیں ہونا تے اسی نہیں مرنا چاہتے اسی نہیں دس نجومی نے ہاتھ کھڑے کر دیتا اسی نہیں دس سکتے ہن بادشاہ بڑا پریشان ہے کون ہے میری مشکل حل کرے کون ہے میرا خواب دسے تے اس خواب دی تعبیر دسے خواب آیا نا بڑا ہی دردناک ہے کسی نے دسیا بادشاہ پریشان کیوں ہونا ہے جیل دی اندر ہی ایک ایسا بندہ ہے اللہ نے بڑا مقام دیتا ہے اللہ نے بڑیاں شاناں دیتیاں نے تے اتنے ہی اللہ نے شاناں دیتیاں نے جو بول دیندہ نا رب ہوندا اونج ہی کر دے وہ آت بعد ہی اٹھاندا ہے اللہ پہلے قبول کر دے فرمایا کون فرمایا وہ اللہ کے نبی دانی علیہ السلام نے آرڈر جاری ہو گیا بادشاہ دے باہر آ گئے آئے کہندہ ہے دانی علیہ السلام نے بادشاہ بخت نصر آندہ ہے کہ اے اللہ کے نبی دانی علیہ السلام میں نے ایک خواب آیا ہے وہ میں نے بھول گیا ہے میرا تسی خواب بھی دسنا ہے تے خواب دی تعبیر بھی دسنی اگر جو میں نے خواب آیا خواب نہ دسیا تعبیر نہ صحیح دسی تے میں تانوں قتل کر دینا ہے اے دیکھ لو تسی کر سکتے جد کر لو اللہ دے نبی دانی علیہ السلام نے فرمایا میں رب دا نبی ہاں نبی او ہوندا ہے جھوٹ تا نہیں نہ بولدا جویں جویں تینوں خواب آیا نا تے میں اللہ دے نبی اوویں اوویں بیان کراں گا آندا کرو جی پھر تانوں میں قتل کر دینا فرمایا کر دیں تو خواب غلط سنامت کر دیں وہ کہندا سناؤ پھر خواب اللہ دے نبی دانی علیہ السلام نے فرمایا تینوں خواب یہ آیا ہے تو ایک بت ویکھیا ہے اتنا وڈا اتنا بڑا تو بت ویکھیا ہے جندا سارے آسماناں نال لگیا ہے ایڈا وڈا بت ویکھیا ہے ان دے پیر زمین تے لگے ہوئے نے اور وہ سر تو لے کے سینے تک وہ بت ہے سونے دا سینے تو لے کے گھٹنیاں تک بت ہے چاندی دا گھٹنے تو لے کے بت تے پیراں تک ایک روایت ملدی پتل دا دوسری روایت ملدی ہے بت گھٹنے تو لے کے پیراں تک پتھر دا ہے اللہ کے نبی دانی علیہ السلام نے فرمایا اے تیرے خواب دا ہے گئی پہلا حصہ جنہیں تینوں حیران کر کے رکھ دیتا ہے جنہیں تینوں نیند تیری اڑا کے رکھ دیتی ہے اگے جو تینوں اگلی پریشانی ہوئی ہے وہ تیرے خواب دا دوسرا حصہ ہے کہ اس بت نو نا اتنے بڑے بت نو ایک آ کے نا ہیرا لگدا ہے اندے نال ایک ہیرا ٹکراندا ہے اور سونا بھی ختم اور چاندی بھی ختم تے پتھر بھی تے پتل بھی سارا کچھ بت ختم تو جدے بھی تیری نگاہ جاندی جدے بھی تو وین ہے تینوں اس سرات دے اندر او ہیرا ایک ہی نظر آندا ہے اے بادشاہ تیرے خواب دا دوسرا حصہ ہے او بادشاہ بڑا خوش ہویا واقعی ہی اے مینوں خواب ہی آیا ہے تے واقعی جویں تسی بیان کیتا ہے اوویں ہی ہویا ہے تے کہندا ہے مینوں اے دسو میں پریشان بڑا ہوں گیا بھی یہ کی چیز ہے یہ ہے کی فرمایا ایران کن خواب ہے نا یہ ایویں نہیں آیا میرے رب نے لیا ہے یہ میرے رب نے بخایا ہے تینوں دسیا ہے اللہ نے میرا ایک یار ہونا ہے اور میرا ایک محبوب ہونا ہے اللہ دسنا اللہ پروٹوکول دینا ہے میرے یار نو اپنے محبوب نو اللہ اس واسطے دسیا تاکہ تینوں بھی پتہ لگ جائے ایک وقت ہونا ہے کہ نا دن در عرش ختم اللہ دے نبی دا تذکرہ ہونا ہے
تو وہ کہندہ دسو بھی اس خواب دی تعبیر کی ہے. دانی علیہ السلام نے فرمایا اس خواب دی تعبیر اے وے ایک وقت آئے گا کفر ہوئے گا, ظلمت ہوئے گی, اندھیرا ہوئے گا, ہر طرف بت ہی بت ہوں گے, ہر طرف کفر ہوئے گا, اندھیرا چھائے گا, جاہلیت دور ہوئے گا, ہر طرف لوگ مشرکین ہوں گے, بتاں دے پجاری ہوں گے. پھر کی ہوئے گا؟ پھر آئے گا اللہ دا آخری یار, پھر آئے گا اللہ دا آخری نبی. دانی علیہ السلام نے فرمایا بخت نظر سن لا, پھر آئے گا اللہ دا آخری محبوب. جس طرح تو ویکھے نا او ہیرا آ کے بت نوں لگدا ہے, بت ختم ہو جاندا ہے. جدوں اللہ دا آخری نبی آئے گا نا, جس طرح تو ویکھے ہیرا لگدا ہے, ہیرا بت ختم ہو جاندا ہے, ہر طرف ہیرا ہی تینوں نظر آندا ہے. ایک وقت آئے گا آخری محبوب اللہ دا آ جائے گا, او اپنی نبوت دا اعلان کرے گا, او فرمائے گا اوے کائنات والے لوگوں سن لو, میں آخری نبی بن کے آیا, میرے تو بعد کوئی نہیں آ سکتا. اور کوئی آ سکتا ہے جھوٹے تیک کذاب سے دجال آ سکتے ہیں. اللہ نے ختم نبوت تاج اللہ نے میرے تے رکھ کے بھیجا ہے. دانی علیہ السلام فرمان کے پھر کی ہوئے گا؟ اے بادشاہ جی میں تو ویکھے نا ہیرا ہر طرف پھیل گیا, جدے تیری نگاہ جاندی ہیرا تینوں نظر آندا ہے. وقت آئے گا مشرق دے اندر بھی اوندا ذکر ہوئے گا, مغرب دے اندر بھی, شمال دے اندر بھی, جنوب دے اندر بھی, زمین والا بھی اوندا تذکرہ, آسمان والے بھی اوندا تذکرہ, اور تراب دے اندر بھی اوندا ذکر ہوئے گا, انجیل دے اندر بھی اوندا ذکر ہوئے گا, زبور دے اندر بھی, قرآن دے اندر بھی, کلمے دے اندر بھی, درود دے اندر بھی, شریعت دے اندر بھی, تے نماز دے اندر بھی. اے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بخت نظر سن لا, سارا جگ اوندا ذکر کرے گا, عرشہ دا سنا رب بھی اوندا ذکر کرے گا. زمانہ ہے پہلے نبیان دا, میلاد ہے میرے مصطفیٰ دا. لوگ کہندے نے میلاد کتے لکھا ہے, اے پتہ ہی میں اے قرآن دے اندر بھی لکھا ہے, بخاری دے اندر. لوگ بخاری چ بکھاؤ, آ مسلم چ بکھاؤ, آ قرآن, اے بڑیاں دلیلاں بے شمار دلائل نے قرآن پاک دے اندر بھی. میلاد میں نے پہلے دن دسیا ولادت بیان کرنی, حضور دا میلاد بیان کرنا, حضور پاک دی پیدائش بیان کرنی, حضور پاک دی ولادت بعد سعادت, اے میلاد دا مطلب ہے, اے مفہوم ہے. دسو قرآن دے اندر حضور دی ولادت بیان کرنا حرام ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا تذکرہ اللہ قرآن دے اندر کرے تے او آپا بیان کریے تے حرام نہیں. یا علیہ السلام دے میلاد دا تذکرہ قرآن دے اندر ہوئے تے حرام نہیں, تے حضور دا میلاد کیویں حرام ہو گیا؟ جی کتے لکھا ہے وخاؤ, آؤ اس جامع مسجد نور کے اندر آن والے ہو, اگر کوئی بندہ تانوں آکھے حضور دا میلاد کتے لکھا سانوں وخاؤ, انہوں ایک ہی جواب دینا ہے, اوے عقل دے انیا, اے اللہ رب العالمین نے سنیاں دے مقدراں چ لکھا ہے. اے میلاد اللہ نے سنیاں دے مقدراں چ لکھا ہے. تو اپنی بعد قسمتی دے غور و فکر کر, اے اسی اپنے قسمت تے ناز کرنے ہیں کہ اللہ نے ساڑھے مقدرہ میں جو مصطفیٰ دا میلاد رکھا ہے. منگل وال دن میرے کریم آقا دی ولادت با سعادت دا دن نے, 12 ربیع الاول شریف ہے, سارا نے جلوس اندر بھی حاضری دینی تے کریم آقا دی شان دا فکرہ اے آپا جو کرنے ہیں نا, اے نہیں کہ حضور دی شانہ ود جاندی ہیں. اس واسطے حضور دی ولادت با سعادت دا تذکرہ, حضور دی شانہ بیان کرنے ہیں کہ اللہ اپنے گناہ نہیں ویکھے گا, اللہ اپنے یار دی نسبت نہ ساڑھے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.